ملک شام کی فوج کے کئی ایسے اہلکار ہیں جو اب معذور ہے، کوئی دونوں ہاتھوں سے محروم ہے تو کوئی پیروں سے۔ ان فوجوں کی زندگی بھی ایسی ہو چکی ہے گویا وہ زندگی گزارنے کے لیے ایک جنگ کا سامنا کر رہے ہو۔ حیدر حسین شام کے فوجی اہلکار تھے، لیکن اب وہ چلنا چاہتے ہیں، پر چلنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ بشار الاسد کی فوج میں اہم کردار ادا کرنے والے حیدر سن 2014 میں اکتوبر کے مہینے میں جنگ کے دوران دونوں پیروں سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی باغیوں کی طرف سے کیے گئے 2 بم دھماکوں کا شکار بن گئے تھے۔ ان دھماکوں میں حیدر کے ساتھیوں نے اپنی جانیں گنوا دیں، لیکن حیدر بال بال بچ گئے۔ والله إصابتي عطتني القوة، حسيت حالي قوي كتير، يعني ما كنت مفكر حالي إنه أنا قوي لهالدرجة يعني. في جهة بشيء إنه قوة، في عندي قوة قوية، يعني قوي كتير، إرادتي قوية الحمد لله رب العالمين. حیدر کے پیروں کے علاوہ بازوؤں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حیدر کو آلات کی مدد سے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی بازو مضبوط ہو۔ اس حادثے کے بعد سے حیدر اکثر وقت شام کے دارالحکومت دمشق کے ہسپتال میں ہی گزار رہے ہیں۔ کئی مہینوں تک ان کا علاج جاری رہا اور اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کے اس ہسپتال میں خانہ جنگی کے دوران زخمی ہونے والے فوجیوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ حسین یہاں گزشتہ 2 مہینوں سے رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ 2 ہفتوں میں ہی خود چلنا سیکھ جائیں گے۔ ملک شام کی حکومت نے خانہ جنگی میں زخمی اور ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد بتانے سے ابھی تک گریز کیا ہے، البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ عمر عبداللہ بیک 4 بچیوں کے والد ہیں۔ عمر کا کہنا ہے کہ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ان کی روزمرہ کی زندگی ایک 10 سالہ بچے کی زندگی کی مانند ہو جائے گی۔ عمر دمشق کے مسافات علاقے دوما میں زخمی ہو گئے تھے۔ عمر کا کہنا ہے کہ مدد ملنے تک انہوں نے اپنے دائیں پیر کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ هي كانت أصعب شيء بحياتي، إنه شلت إجري أنا بإيدي، كانت أصعب فرصة يعني جسم شيء مني وراح فوق هيك راح فوق. ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہسپتال کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ ان زخمی فوجیوں کے درمیان ایک سماجی رشتہ قائم ہو تاکہ ان کو ذہنی طور پر سکون حاصل ہو۔ رواتا طالب ایسے تمام زخمی فوجیوں کے درمیان سماجی تعلقات کے فروغ کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات سے ان فوجیوں کو ذہنی دباؤ سے نجات دلایا جا سکتا ہے۔ المشاكل النفسية أكثر هي بتكون عندنا مثلا همود نفسي عند بعض المرضى، في منهم مرضى كرب بيعانوا من الكرب نتيجة الظروف اللي كانوا عايشينها، فأكثر من نسبة كبيرة من المرضى بيعانوا من هذا المرض، فبيجي دورنا نحن بنساعده على إنه يطلع من الحالة النفسية اللي عايش فيها۔ ہسپتال کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو مفت سہولیات فراہم کی جاتی ہے اور انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ فوجی یہاں علاج کراتے ہیں اور مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے مدد کے لیے ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ حسین کا کہنا ہے کہ اگر ممکن ہو تو وہ کل بھی اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے صف اول میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔